السلام علیکم۔ آج رمضان المبارک کی 6 اور اپریل کی 18 2021 ریفارمر پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ تو میرے والدین اور ہم کشمیر سے تعلق رکھتے تھے، لیکن 1947 میں ہمیں جان بچا کے بھاگ کے پاکستان آنا پڑا اور یہاں پناہ لی۔ اس وقت کشمیر میں مجاہدین داخل ہو چکے تھے اور بڑی تیزی سے وہ کشمیر کو علاقہ آزاد کروا رہے تھے، اور اس سے پہلے کہ سارا کشمیر آزاد ہو جاتا اور ہم واپس اپنے گھروں کو لوٹ جاتے، ہم اسی امید پہ ٹھہرے تھے پنجاب میں کہ کشمیر 1-2 دن کی بات ہے، ہم پھر واپس چلے جائیں گے۔ لیکن افسوس کہ اس وقت بھی ہندو جو تھے وہ ذہنی طور پہ ہم سے بہت تیز تھے۔ قائد اعظم صاحب جو ہمارے ایک رہنما لیڈر تھے، وہ دنیا سے جا چکے تھے، اور ہندوؤں کے مقابلے میں ہمارے سیاستدان بہت ذہنی طور پہ بہت کمزور لگتے ہیں مجھے، تو کیونکہ حالات نے ثابت کیا کہ جب کشمیر بالکل آزاد ہونے والا تھا تو اس وقت جب ہندوستان نے محسوس کیا کہ اب یہ علاقہ ہمارے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، تو وہ سیدھا بھاگ کے اقوام متحدہ میں گئے اور رائے شماری کا کہہ دیا۔ تو ہمارے جو اس وقت گورنر جنرل تھے لیاقت علی خان صاحب، اگر وہ تھوڑا معاملے کو ڈیلے کرتے، ڈیلینگ ٹیکس استعمال کرتے، تو کشمیر پورا فتح ہو جاتا، جیسے کہ ہندوستان نے مشرقی پاکستان میں کیا۔ ڈیلینگ ٹیکس استعمال کر کے ہمارے 90,000 فوجیوں کو قید کر لیا۔ تو یہ ہوتے ہیں وہ سیاسی، یا آپ سمجھے کہ ایک حکمت عملی ہوتی ہے کسی ملک کے سیاستدانوں یا لیڈروں کی ملک کی بقا کے لیے۔ لیکن شاید ہمارے لیڈر وہ جو تھی ہندوستان کی چال اسے نہ سمجھ سکے اور معاہدہ کر لیا اور جہاں جہاں وہ مجاہدین تھے ان کو روک دیا گیا۔ ایک لائن بنا دی گئی، سیز فار لائن اس کا نام تھا۔ ہندوستان نے ایگری کیا کہ کشمیر میں ریفرینڈم ہوگا، یہ پاکستان کے ساتھ جائے یا ہمارے ساتھ جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن فرام دیٹ ڈے 70-72 سال ہو گئے، ریفرینڈم تو نہیں ہو سکا، نہ ہی پاکستان کرا سکا۔ اس وقت جو مٹھی بار مجاہدین کام سر انجام دینے والے تھے، وہ پاکستان کی 5-6 لاکھ فوج بھی نہیں کر سکی، ہمارے سیاستدان 70-72 سال میں نہیں کر سکے۔ کشمیری لڑ رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، لیکن وہ اتنے طاقتور نہیں کہ انڈیا کی فوج کا مقابلہ کر سکے۔ اور بیرون دنیا مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ کوئی بھی ہندوستان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، سب انڈیا کا ساتھ دے رہے ہیں۔ مسلمان جو ہے کشمیری وہ شہید ہو رہے ہیں، ان کے کوئی پرسان حال نہیں۔ ہمارے یہ جو بڑے بڑے دوست ممالک ہیں، عرب ممالک، جن کا بڑا اثر و نفوذ ہے انڈیا پہ، کشمیر کے مسئلے میں وہ بھی گونگے بہرے ہو جاتے ہیں۔ تو سیکنڈ ٹائم، یہ تو فرسٹ ٹائم تھا کہ جب ہم نے انڈیا کے سامنے ٹیکنیکلی کشمیر کی جنگ ہار دی، یہ مان کے کہ ہم ریفرینڈم کرائیں گے، لیکن ریفرینڈم ہم نہیں کرا سکے۔ اس کے بعد ایوب خان کے دور میں دوبارہ مجاہدین جو تھے انہوں نے کشمیر میں داخل ہوئے اور کافی علاقہ جو ہے اپنے قبضے میں کر لیا۔ تو اس سے پہلے کہ وہ کوئی خاطرخواہ کامیابی حاصل کرتے، انڈیا نے ڈائریکٹ پاکستان پہ اٹیک کر دیا۔ اب پاکستان کی سالمیت جو وہ خطرے میں آ گئی۔ ان کا منصوبہ تھا کہ ہم لاہور سے ایڈوانس کریں گے، ادھر سیالکوٹ سے، چوئنٹا کے باٹے سے، اور
درع جناب کے پاس آ کے پاکستان کی شاہراہ جو جیٹر روڈ ہے اسے کاٹ دے گی، سپلائی لائن ختم ہو جائے گی تو فوجیں بیکار ہو جائے گی۔ اب یہ منصوبہ ہمارے آرمی کے جوانوں نے ٹینکوں کے نیچے اپنی جان دے کر چونڈا کے بارڈر جہاں 600 ٹینک کے ساتھ انڈیا نے حملہ کیا تھا، وہاں ان کو ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا اور انڈیا کی آرمی کو آگے نہیں آنے دیا۔ ادھر BRB نہر کے کنارے جناب گجرات کے شیر دے سپوت عزیز پٹی میجر شہید، انہوں نے اکیلے انڈیا کو 3 دن تک پورے بریگیڈ کو روکے رکھے اور لاہور میں انٹر نہیں ہونے دیا۔ تو ان سب قربانیوں کے باوجود جب انڈیا 17 دن کی جنگ کے بعد سمجھ گیا کہ ہم تو جیت نہیں سکتے، تو بھاگ کے وہ رشیا کے پاس چلا گیا۔ رشیا نے ایوب خان کو بلا لیا، ایوب خان صاحب نے وہاں ٹیبل پہ وہ جیتی ہوئی جنگ ہار دی۔ وہی چال دوبارہ 1947 والی کہ بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کریں۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ ایک جیتا ہوا ملک یا ایک جو ہے غاصب، اسے کیوں بات چیت کرنی ہے؟ ٹھیک ہے، معاہدہ ہو گیا جی، دونوں ملک آپ اندرون ملک بات چیت کے ذریعے۔ یہ پاکستان کی اس وقت جیتی ہوئی جنگ آرمی کی ایوب خان صاحب نے ٹیبل پہ ہار دی، اور اس ہار کا جذبہ فائدہ جناب بھٹو صاحب نے اٹھایا۔ وہ اوبر کے سامنے آ گئے، انہوں نے مخالفت کی شملہ معاہدے کی، وہ تاشقند معاہدے کی ساری، اور خود پھر اتنے امپاور ہوئے کہ پاکستان کے سربراہ بن گئے۔ وہ پہلے سویلین لیڈر تھے جن کے پاس چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کے بھی اختیارات تھے، لیکن انہوں نے بھی وہی کمزوری دکھائی جو پہلے لیڈر دکھا چکے تھے۔ انہوں نے اندرا گاندھی سے جا کے شملہ میں معاہدہ کیا کہ ہم بات چیت کے ذریعے یہ مسئلہ حل کریں گے۔ انڈیا یہی چاہتا تھا کہ یہ اقوام متحدہ میں نہ جائے، انڈیا بدنام نہیں ہونا چاہتا تھا۔ حالانکہ سیدھا فورم اقوام متحدہ ہے، وہاں پہ آپ جائیں اور بتائیں کہ یہ معاہدہ ہوا، آپ اس پہ عمل درآمد کرائیں، اور انڈیا کی یہ فتح ہے کہ آپ مان جائیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ ڈائریکٹ بات کریں گے، کیونکہ اس طرح کسی کو باہر پتہ ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں اگر کوئی کیس ٹیک اپ ہو تو پوری دنیا کو پتہ ہوتا ہے، اگر ادھر شملہ میں بیٹھ کے 2 لیڈر بات کر رہے ہیں تو دنیا کو کیا پتہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ ہندوستان کی دوبارہ ایک فتح تھی، تیسری دفعہ، یعنی فرسٹ ٹائم لیاقت نہرو پیکٹ، سیکنڈ ٹائم ایوب خان کا تاشقند کا معاہدہ، تھرڈ ٹائم بھٹو صاحب کے ساتھ شملہ معاہدہ۔ یہ 3 دفعہ انڈیا بازی لے گیا، اور ہم کشمیری منہ دیکھتے رہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ تو اب جتنی بھی حکومتیں آئیں، کسی نے بھی کھل کے کشمیر کے لیے کوئی بات نہیں کی، اور ایسے لوگوں کو کشمیر کمیٹی کا دے دیا اختیار جن کو کشمیر کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں۔ ہمارے جناب مولانا صاحب کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے، تو اگر ان سے پوچھیں کہ آپ نے کیا کیا، کبھی ایک بیان بھی آپ نے دیا کشمیر کے حق میں؟ تو چلو اس وقت نہیں دیا، تو اب جو کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ضمن میں کیا آپ نے کوئی ہندوستان کو برا بھلا کہا، یا آپ کہہ سکتے ہیں؟ تو کس طرح کے لیڈر ہیں؟ اب جو میں دیکھ رہا ہوں کہ قوم دیکھ رہی کہ عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے کلیئر کا سٹینڈ لیا، اور انڈیا نے کشمیر کو ریفرینڈم کرانے کے بجائے ضم کر لیا، اسے انڈیا کا صوبہ قرار دے دیا۔ تو عمران خان صاحب نے بہت چیخو پکار کی، لیکن افسوس ساد افسوس کے شاہی نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات۔ تو یہ جو باقی مسلمان ممالک کے سربراہان ہیں، بڑے بڑے لمبے چوغے پہنے، یہ پیڑ نکالے پھر رہے ہوتے ہیں، کسی نے بھی عمران خان صاحب کی آواز کے ساتھ آواز نہیں ملائی اور کشمیریوں کے لیے کچھ نہیں کیا، الٹا انڈیا کا ساتھ دیا۔ اور اس وقت جب وہ کشمیریوں کو انڈیا گولیاں مار کے شہید کر رہا تھا، ہمارے برادر ملک مسلمان دی گریٹ
یہ یو اے والے انہیں انعام و اکرام سے نواز رہے تھے. یہ تو ہمارا اسلامی نظام ہے, یہ تو ہم مسلمان ہیں, یہ تو ہمارا بھائی چارہ ہے. یہ وہ دین ہے کہ جس کے رسول پاک نے کہا تھا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. یہ بھائی چارہ ہوتا ہے کہ آپ دشمن کا ساتھ دے رہے ہیں. اب کیا ہوا کہ کشمیری جو ہیں ان کے متعلق ہندوستان کو یہ وہم تھا کہ یہ تھوڑی دیر کی بھاگ دوڑ کریں گے پھر ٹھپ ہو جائیں. اس نے آرمی بھیج دی, انٹرنیشنل سروس بند کر دی, جو ظلم ہو سکتا ہے وہ برپا کیا, اور کرفیو لگا دیا, کشمیر کو ایک بگ جیل خانہ بنا دیا. لیکن اس سے باوجود دنیا نہیں بولی. عمران خان صاحب اور ادھر ہمارے برادر ایک ملک ہے, انہوں نے ترکی والے, انہوں نے کشمیر کے لیے آواز اٹھائی, لیکن اتنے بڑے نکار خانے میں طوطی کے کون سنتا ہے. تو اب انڈیا نے جب دیکھا کہ یہ تو تھمنے والے نہیں, کشمیری مسلسل زور لگا رہے ہیں, اب یہ بات باہر نکل رہی ہے, اور ادھر عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈیا سے بات کریں گے, پہلے یہ اپنی وہ وصیت پہ جائے کہ جہاں الیکشن والی بات تھی کہ ادھر ریفرینڈم ہوگا, اس وصیت پہ جائے تو ہم بات چیت کریں گے. یہ اتنا ٹھوس موقف تھا کہ ہر ایک اس کے بعد لبیک کہہ رہا تھا, پاکستانی خاص طور پہ کشمیری بھی. لیکن انڈیا نے پھر اب انڈر گراؤنڈ ہمارے بھائیوں سے مل کے کوشش شروع کر دی کہ کسی طرح عمران خان کو پریشرائز کر کے یہ جو ہے ان کا موقف اس سے تھوڑا پیچھے کر دیا جائے یا سلو ڈاؤن کر دیا جائے. تو اس کے لیے میرا خیال ہے یہ جو اسلامی ممالک ہیں ان کا تعاون سے حاصل ہے انڈیا کو, اور وہ ہمارے لیڈروں کو ادھر سے پریشرائز کر رہے. اللہ نہ کرے کہ عمران خان صاحب اتنے مجبور ہو جائیں کہ کشمیریوں کا ساتھ چھوڑ دیں یا پروسیس کو سلو ڈاؤن کر دیں, تو یقین مانیے کبھی تاریخ اور رب کی ذات ہمیں معاف نہیں کرے گی. کیوں؟ مظلوم کا ساتھ دینے والا ہی مجاہد مسلمان ہے. تو آئیے آج ہم اپنے اللہ پاک سے دعا کریں کہ ہمیں اللہ پاک جو مظلوم ہے اس کا ساتھ دینے کی ہمت عطا فرمائے, طاقت دے سچائی کا ساتھ دینے کے لیے. ہم اپنا دفاع کریں, اپنے بھائیوں کا دفاع کریں, اپنے کشمیریوں کا دفاع کریں, اور اللہ پاک ہمیں ان سازشوں سے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. پاکستان پائندہ باد, پاکستان زندہ باد. پھر ملاقات ہوگی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اگر میری باتیں آپ کو اچھی لگے شیئر کریں, لائک کریں. اٹ ول بی گڈ فار می. تھینک یو ویری مچ اگین. اللہ حافظ. السلام علیکم.